عارف خان صاحب کا، رشید خان صاحب، رشید احمد خان صاحب بامبے سے تھے. In 1943 he came to لاہور. اب بامبے کے بندے کا مطلب تھا کہ وہ اربن تھی. تھیٹر، لنگ باغ قد، پاٹ دار آواز اور علم کی دنیا میں رہنے والے. حیران کن بات ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ایک خاص طرح کی تندی سے پیش آتے تھے. آئی واز پرہیپس دی پورسٹ اسٹوڈنٹ ان دا کلاس. تو میرے کپڑوں سے بھی ظاہر تھا کہ میں ہی واحد تھا جسے کوئی پتلون اور شرٹ نصیب نہیں ہوتی تھی، شلوار قمیض ہی پہنتا تھا. بلکہ جب میں نے پہلی دفعے بہت حوصلہ کر کے پتلون خریدی تو مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ شرٹ پہنی جاتی ہے، تو میں نے قمیض پہنی ہوئی تھی شلوار والی. انہوں نے خاص شفقت کی کہ مجھے ایسے ہی میں جا رہا تھا تو میں بلایا کہ جا ٹیوشن پڑھاؤ گے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کل وہ وہاں جگہ بتائی، میکروڈ روڈ پہ جائیں نا تو اگر آپ مال روڈ سے جا رہے ہیں تو بائیں ہاتھ ایک اوپر کی طرف ایک ذیلی سڑک جاتی ہے جو آگے جا کے غالباً، اس وقت مجھے علم نہیں تھا، فنون کے دفتر کی طرف ایک جاتی. وہاں پہ وہ گھر تھا جہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے جانا تھا. تو میں نے چند مہینے وہاں ٹیوشن پڑھائی. لیکن وہ مجھے احساس ہوا کہ جو ان کی وہ ویری ہی واز اے ڈسپلنیرین، لیکن وہ یہ تھا کہ وہ نصاب ختم کروانے والوں میں سے نہیں تھے. وہ پہلے 2 4 5 مضامین جو نصاب میں دیے گئے تھے ان کو پڑھاتے ہوئے کی تفصیل میں چلے جاتے تھے، لینگویج کی، ہسٹری کی، رائٹر کی، اس کے کانٹیکسٹ کی، کہ باقی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک بہت سادہ سا ایک مضمون تھا، شوٹنگ این ایلیفینٹ بائی جارج آرویل. انہوں نے آرویل کی تاریخ اتنی بیان کی، امپیریلزم اتنا بیان کیا، اور ان کا ایک خاص انداز تھا نا کہ جملے کا مفہوم سمجھانے کے لیے وہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ چہرے کے تاثرات ایسے بدلتے تھے کہ یہ جاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ مسکرائے ہیں یا غصے میں آئے ہیں یا طنز کیا ہے. اور وہ ڈرامیٹیکلی بولتے تھے، تھیٹریکلی بولتے تھے. مثلا جب یہ کہنا ہوتا تھا نا کہ وائٹ مین ویئرز اے ماسک اینڈ ہز فیس گروز ٹو فٹ اٹ. بالکل جیسے کوئی تھیٹر میں کوئی ڈائلاگ ادا کر رہا ہو. مجھے بہت ہی شدید افسوس ہوا کہ ان سے کوئی 2014 یا 15 میں ٹیلی فون پہ بات ہوئی. انہوں نے مجھے پہچان لیا، وہ بہت شفقت سے پیش آئے، اور انہوں نے مجھے بتایا بھی تھا کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں. وہ قاضی روڈ کے پہلی طرف جو ڈی ایچ اے ہے وہاں پہ ان کا گھر تھا. Within a year or two I heard the bad news. With his departure I felt I lost a teacher. He was وہ تمدن کی تعلیم دینے والے اساتذہ تھے. اردو میں ایک آدھ کو چھوڑ کے بیشتر قدام پسند تھے. ایک بہت اچھے ٹیچر مل گئے پنجابی کے، وہ تھے منیر لاہوری. بوٹا سا قد. اب انگریزی لٹریچر میں سے جو بندہ جسے کہنا جی انیمر ہو گیا ہو یا اس کے سحر میں آ گیا ہو، اس کے لیے ہمارے ہاں ذرا پنجابی کے بارے میں منیر لاہوری صاحب نے ہمیں 2 برس پڑھایا. مجھے افسوس یہ ہے کہ اس وجہ سے میں فارسی نہیں پڑھ سکا، کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ فارسی لوگ کیسے پڑھتے تھے. ترجمے کو رٹا لگایا ہے، 96 نمبر لے لیے بی اے میں. پنجابی پڑھنے کا بہت فائدہ ہوا تو یہ کہ میرے پنجابی یونیورسٹی میں سب سے زیادہ نمبر آئے، وہ صرف منیر لاہوری صاحب کی وجہ سے تھا. وہ آپ کو نا
پہلے لکھنے والے سے تعارف کروا رہے ہیں، پڑھ کے سنا رہے ہیں، پھر ایک ایک لفظ کی خوبصورتی پہ غور کر رہے ہیں. اچھا ہی wasn't limited to classics like شاہ حسین، بلے شاہ کرتے تھے کبھی ذکر، لیکن ان کا زیادہ زور ہوتا تھا جدید پنجابی. احمد راہی کا ذکر کرتے تھے، سلیم کاشر کا ذکر کرتے تھے، وہ جو ان کی اہلیہ تھیں عبدالقادر حسن کی کہانی کار رفت، ان کا ذکر بہت ہوتا تھا. نواز کا ذکر بہت ہوتا تھا. رومیہ شامہ. پھر وہ بہت کم ایسے ہوتا کہ استاد لائبریری سے کتاب لا کے بچوں کو دکھائے اور کہے اسے صرف پکڑ کے دیکھ لو. He was a great teacher. Later on, when I tried to inquire کہ منیر لاہوری سب کہاں تو معلوم ہوا کہ وہ کم بیش اسی زمانے میں غالباً امریکہ چلے گئے تھے. Then he never returned. پنجاب یونیورسٹی میں اگر کوئی میں نے استاد دیکھی جن سے مجھے پڑھنے کا موقع ملا، وہ صرف شائستہ سونو تھی. باقی سب یا تو میں معذرت چاہتا ہوں برا لفظ استعمال کر رہا ہوں، باقی سب تو منقوہہ سے تھے. لٹریچر تو بائی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ انحراف ہوتا ہے، کیونکہ وہ راستہ کھولتا ہے نا، تو بنے بنائے راستے کی چیز تو نہیں ہے لٹریچر. شائستہ سونو واز اے پرسن who would take you into the profound and deep recesses of literature. یہ پڑھانے کے لیے بھی ماڈرن لٹریچر کا انتخاب کرتی تھی. ٹی سی ڈیٹ پڑھاتی تھی، تو پھر وہ ساتھ میں لٹریچر کو اور ہسٹری کو ملا کے بیان کرتی تھی. ان کے رگوں میں لٹریچر دوڑتا تھا. وہ ارملا کی اور سراج کی بیٹی سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہی توقع کی جا سکتی ہے. آئی تھنک اٹ واز اے بلیسنگ. It was a blessing to be a student of شائستہ سونو. اچھا وہ جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتی نہیں تھی. ان کو خاص پرواہ نہیں تھی کہ کلاس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کیا ذہنی سطح ہے یا نہیں ہے. وہ جس مقام سے جس بات کو جیسے سمجھ رہی ہوتی تھی. مثلا ہمارے اس میں ایک پلے تھا جنو اینڈ پیکاک. It was about Irish rebellion of 1916. تو وہ آپٹ کرتی تھی جنو اینڈ پیکاک پڑھو. ہیل پنٹر کا اب مجھے اس وقت فوری طور پہ یاد نہیں آ رہا کون سا پلے تھا، غالباً کیئر ٹیکر تھا. تو اس میں جب وہ مصرع ڈائلاگ جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے نا، وہ بنیادی طور پہ تو ایگزسٹینشلزم کی ٹریڈیشن سے لیا ہوا تھا، لیکن وہ ایبسٹریکٹ لٹریچر میں آ گیا تھا. واٹ اباؤٹ می. ایوری ٹائم شی وڈ سے واٹ اباؤٹ می، اٹ واز آن اے ڈفرنٹ نوٹ. انگریزی لٹریچر میں لوگ لٹریچر پڑھنے نہیں آتے تھے. لڑکے اس لیے آتے تھے کہ مقابلے کے امتحان میں انٹرویو دینے میں آسانی رہے گی، اور بیشتر خواتین اس لیے آتی تھی کہ رشتہ اچھا مل جاتا ہے. تو لٹریچر والا معاملہ تو نہیں تھا. اگر انگریزی میں یہ حال تھا تو آپ جان سکتے ہیں کہ اردو میں کیا ہو رہا ہوتا. بس یہ تو انہوں نے اپنے ہیئر اسٹائل چینج کر لیا. تو جو ہم جیسے تھے ہمارے لیے ڈنٹ میٹر اینی لانگر، کیونکہ میرے وہ والے خیالات تو وہیں چھوڑ کے ہی آیا تھا نا. تو میں تو گورنمنٹ کالج میں بھی وہ بہت اساتذہ کا پسندیدہ طالب علم نہیں تھا، تو یونیورسٹی میں بھی یہی تھا. تو انہوں نے اچانک وہ کچھ لڑکوں میں حیرانی دیکھی ہوگی تو یہ میرے اپنے بال ہیں، میں جیسے چاہوں گی کٹواؤں گی. لیکن یہ کہ ایک دفعہ انہوں نے ایسے کو سوال کیا کہ بھائی وہ بہت بڑا ایک انقلابی ہے، نام کون بتائے گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس انقلابی کا اشارہ کر رہی ہیں. جب انہوں نے کہا تو میں نے دل میں سوچا کہ میں تو اس کو انقلابی ہی نہیں سمجھتا. وہ ماؤ کا ذکر کر رہی تھی. بائی دین آئی واز فیملیئر with Mao had done to the Chinese people.
لیکن ظاہر ہے کہ وہ عمر میں کوئی کم از کم 14-15 برس بڑی تھیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب اساتذہ آتے ہیں تو طالب علموں میں اور اساتذہ کی عمر میں عام طور سے اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ثقافتی انقلاب اور ماؤ 20ویں بھئی ہمارے انتظار حسین صاحب نے جو بایوگرافی تھی ماؤ کی، اس کے جو پیش رفت لکھا، اس کا آخری جملہ وہ مجھے نہیں بھولتا، اور وہ میں سوچتا ہوں کہ انتظار صاحب آپ نے یہ لکھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ 20ویں صدی کا بہت بڑا رہنما ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر 20 صدیاں بول رہی ہیں. 20 صدیوں کا تو پتہ نہیں ہے. بہرحال چینیوں نے خود ہی اپنی کورس کریکشن کر کے بتا دیا کہ ماؤ کی حقیقت کیا تھی. وہ اس زمانے میں نا محمود بھائی، مثلا ہوچی مین واز اے ڈفرنٹ کیریکٹر. ہوچی مین اس کلاس میں نہیں آتا. اسٹالن، مولوٹوف، بیریا، خروشچیف، ماؤ. چاؤ بھی نہیں آتا. چاؤ ان لائی آئی بلیو ڈسپائٹ دا فیکٹ ہی واز اے کمیونسٹ، اور جو کمیونسٹ کریڈ ہے اس میں وائلنس بھی شامل ہے، جو کہ ایک بنیادی وجہ بنی میرے وہ ہونے میں، خائف ہونے میں کمیونزم سے، وہ یہ کہ اس میں تو وائلنس ناگزیر ہے. اور وائلنس تو جو ہے وہ جنگل کی میراث ہے. تمدن میں تو وائلنس نہیں ہوتا. گاڈس دیٹ فیلڈ. تو اس میں بنیاد یہ ایک امریکن کانگریس مین تھے جنہوں نے اپنے خرچے پہ، کولڈ وار شروع ہو گئی تھی نا، تو کولڈ وار تو جو ہے وہ 1946 کے آخر میں جو لانگ ٹیلی گرام آیا ہے امریکن سفیر کا، جان کینن اس کا نام تھا نا، اور اس کے بعد وہاں مسوری کالج میں چرچل کی معروف تقریر "An iron curtain has been drawn across the Europe". تو وہ کولڈ وار کا رسمی اعلان تھا. چونکہ مسوری میں فارمر پرائم منسٹر، اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے چرچل، اس وقت چرچل پرائم منسٹر نہیں تھے، لیکن ٹرومن جو تھے وہ آئے، اور ٹرومن وہاں بیٹھے تھے جب یہ اسپیچ ڈلیور کی گئی. ہی واز آن دا اسٹیج. تو یہ ایک کانگریس مین تھے جنہوں نے 6 منحرف کمیونسٹوں کے مضامین، اس میں اب مجھے 2 نام یاد رہ گئے. تو ہی آرتھر کوئسلر، دوسرے جان رائٹ. آندرے یہ تھے اس میں. میرے پاس ہے انگریزی اردو، بلکہ میرے پاس وہ ظہیر صدیقی صاحب والا بھی میں نے اٹھا کے ایک طرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ میرا جذباتی تعلق ہے اس کتاب سے، اس ترجمے سے. وہ جوگی کمسیار تھا، وہ انہوں نے جوگی کر لیا، لیکن وہ تو غالباً انگریزی میں تو وہ جوگی کمسار تھا. تو وہ ملتی ہے. گاڈ دیٹ فیلڈ بھی موجود ہے. یہ اس کا ترجمہ کیا تھا گوپال متل نے. وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی یہیں تھے. بہت ابتدا میں یہ چیزیں، اور یہ وائل جو کمیونسٹ لٹریچر آتا تھا اس میں سے جو وہ کلاسک ترجمہ کروائے نا پروگریس پبلیشرز نے، ماسکو نے، وہ تو بہت ہی کمال کے تھے. تو بہت ہی اینا کیٹرینا کا ترجمہ تھا، لرمنتوف کا ترجمہ تھا. لیکن ٹیکن ٹوگیدر پروپیگنڈے کے محاذ پہ امریکی زیادہ افیکٹو تھے. بس یہ کتاب مجھے یاد ہے یہیں سے، یہ یونائٹڈ پبلشرز والے ہی زیادہ، اور وہ یونائٹڈ پبلشرز کے ساتھ ان کی وہ تھی نا، کیا اس کو کہتے ہیں، کاروباری پارٹنرشپ. تو کتاب کا نام تھا روشنی اور سائے. لیٹر آئی کیم ٹو نو کہ وہ ایک غیر معروف سا ناول تھا، 6 and 7 6 or 7 یس. تو وہ میں نے روشنی اور سائے وہ پڑھا. وہ آسان سی زبان میں لکھا ہوا. اب مجھے زیادہ تو نہیں معلوم تھا، مجھے اس عمر میں کیسے معلوم ہوتا کہ اوقیانوس کہاں ہوتا ہے.
اور یہ جو بندہ سفر کر وہ بیسیکلی سم فارمر American soldier traveling back to America after the war. اور وہ آغاز میں بتا دیتا ہے کہ he knew what was happening in Europe. That is the beginning of the Cold War. پروپیگنڈا تھا لیکن افیکٹو تھا. ان کے ہاں کمیونسٹوں کے ہاں یہ تھا کہ ان کا پروپیگنڈا اس لیول پہ افیکٹو نہیں تھا. بہت کم لوگ تھے جو انسانی نفسیات کو ذہن میں رکھ کے لکھنے والے ہوں. اس میں سے مثال کے طور پہ دیکھیں فیض صاحب تھے، دادا فیروز الدین منصور جب پہ ہیں تو ان کی تحریر میں میجر اسحاق کے ہاں یہ بات تھی. لیکن یہ جیسے ابھی حیات ہیں اور میرے استاد ہیں، میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں. انسان زندہ ہوتا ہے تو اس سے اختلاف بھی ہوتا ہے. امتیاز عالم کی 4 لائنیں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. It's so abstract. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیونسٹوں کی تحریروں میں یہ عیب رہا ہے کہ ریڈیبل نہیں ہے. خود میرے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ میں بھی اس سے ریڈیبل نہیں ہوں. اصل شاید وہی چلا آ رہا ہے. تو مطالبہ بیان کیا جاتا ہے. سید محمد تقی آپ کو پتہ فلسفی، اور انہوں نے داس کیپیٹل کا ترجمہ بھی کیا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ سید صاحب میں 5-6 زبانیں جانتا ہوں اور اتفاق سے میں نے ان سب زبانوں میں سرمایہ مارک کی جگہ پڑھی ہے، لیکن جو آپ نے ترجمہ کیا ہے سبحان اللہ. اب سید صاحب خوش ہو گئے کہ نہیں کوئی خاص زاویہ جو آپ پسند آیا ہو وہ آپ بیان کرنا پسند فرمائیں گے. کہ جی وہ یہ ہے کہ دیگر زبانوں میں جو میں نے پڑھا ہے، اسپینش میں، جرمن میں، انگریزی میں، تو وہ کہیں کہیں سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جو آپ نے ترجمہ کیا سچ بات یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ مناظرے کی کیفیت ہے اس کو چھوڑ کے علی عباس جلال پوری کو پڑھنا بھی اچھا خاصا مشکل ہے. اگر آپ کبھی کمیونسٹوں کی عثمانی کی تحریریں دیکھیں، بھی ہمارے ڈاکٹر لال تنویر گوندل مرحوم طویل لکھتے تھے. اخبار کے کالم میں 1000 لفظوں کی گنجائش ہوتی ہے. جب آتا تھا تو میں یہی فتح نصر جب بھی یہاں بیٹھے تھے یہ مجھ سے کہتے تھے ڈاکٹر لال خان آئے ہیں. میں نے کہا پوچھا کتنے لفظ ہیں؟ 3500. میں نے کہا کہیں سے بھی جو ہے نا 2500 کر دو، اس لیے کہ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کو راؤنڈ اپ کیا ہے. اور آپ کبھی دستاویزات پڑھ کے دیکھیں، یعنی اصطلاحات بغیر کسی مطابقت کے بس اٹھائی ہیں. آج کل جو ہے وہ ماں بعد نوآبادیات، ماں بعد جدیدیت، نہ ہم جدید ہوئے نہ کالونیزم یہاں سے گیا. یہ ماں بعد کہاں سے آ گیا؟ ہم تو آج بھی کالونی ہیں، ہم تو آج بھی قدامت پسند ہیں، ہم تو جدید دنیا میں داخل نہیں ہوئے. گیجٹ سے تو انسان جدید دنیا میں شامل نہیں ہوتا. لیکن میں ویسی مثال پیش کر رہا تھا، وہ لینگویج کا بہت ایشو تھا کہ ان کو پڑھنا جو ہے. اس کے مقابلے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکن جو تھے وہ کس طرح سوفسٹیکیٹڈ تھے زبان؟ ایک تو یہ کہ وہ مثلا ریڈرز ڈائجسٹ نے نسلوں کی نسلیں جو ہے ان کی جڑوں میں پانی ڈالا ہے. سادہ عام دلچسپی کی بات جن لوگ چیلنج کیے جانا پسند نہیں کرتے. لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں سہولتیں پسند کرتے ہیں. لوگوں کی جو محرومیاں ہیں انہیں وہ تحریر جو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس میں ان کی تکمیل دیکھنا چاہتے ہیں. انہیں کمپلیٹ اور برجوازی میں کچھ سمجھ نہیں آتا. مجھے خود تجربہ ہوا کہ یہ جو ہمارے کمیونسٹ پارٹی کے دوست تھے
یہ اشارہ کر کے کہتے تھے یہ شہری لوگ ہیں، کیونکہ یہ کوئی کارخانے سے آنے والے مزدور تو نہیں ہے، ایز اف کہ یہ ایک ایسی بس ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک کلاس کا فرق یہ رہتا تھا. اچھا یہ اعلیٰ طبقے کے کمیونسٹوں میں بھی تھا، چونکہ دنیا میں نہیں ہے، میں تھوڑا احتراز کر رہا ہوں کہ نام نہ ہی لوں. یہ خاتون جب ہم ان سے ملنے جاتے تھے، چونکہ ہم عوامی لوگ تھے نا، ذرا محلوں سے گلیوں سے اٹھ کے آنے والے، ہمارے ساتھ اردو بولتی تھی. جب اپنا ملازم آتا تھا تو اس کے ساتھ پنجابی بولتی تھی. کیونکہ ہم سے ایک فاصلہ رکھنا ضروری تھا نا، یہ لینگویج فاصلہ پیدا کرتی ہے نا، کہ کہیں جیسے جنرل، پادری اور جج یہ ہنستے نہیں ہیں، ہنسیں گے تو کہیں ہمارے ساتھ انسانی تعلق پیدا ہو جائے گا، کیونکہ ہنسی کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ہی رتبے پہ پہنچے، تو ہمارے ساتھ تو نہیں ملنا نا. تو اسی طرح سے یہ لوگ بھی اعلیٰ طبقے کے اشرافیہ کے لوگ بھی نہیں گھسنے دیتے تھے اپنے اس میں. یعنی ہمارے ساتھ جتنا کام ہے اسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں میری ذمہ داری تھی پارٹی میں کہ ہر بندے کو اپنے ماہانہ تنخواہ کا ایک دن کا ہی تنخواہ جو ہے پارٹی کو دینا ہوتی تھی. کیپولس پارٹی. ہاں، میری ڈیوٹی تھی کہ میں وہ جمع کروں. ہم میں سے جو سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا بندہ تھا اس کو 6,000 روپے تنخواہ ملتی تھی. اس کا مطلب اسے 200 روپیہ دینا تھا. تو وہ نیچے مجھے اپنے دفتر کے نیچے 2 گھنٹے بٹھاتا تھا. میں کہتا تھا یار یہ 100 روپیہ فی گھنٹہ پڑ رہا ہے. وہاں سے میں ایجوکیشن ٹاؤن جہاں پہ ہے نا غلام اقبال ٹاؤن کے ہیں اپوزٹ ملتان چنگی کے پاس، وہاں سے چلا، ویگن میں بیٹھا، پیکھے والا موڑ پہ آ کے اترا، وہاں سے پیدل چلتا ہوا برکت مارکیٹ گیا، اور جن صاحب کو وہ پیسے ان کے چونکہ وہ ہول ٹائمر تھے نا تو ان کے بندے ہوئے تھے کہ ان کو جتنے پہنچانے، وہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیل دی، وہ آئے دروازے تک، دروازے کے اوپر سے مجھ سے لفافہ لیا، اور انہوں نے یہ بھی نہیں غور کیا کہ یہ بندہ کتنی دور سے جو ہے وہ چلتا ہوا دھوپ میں یہ آیا، اس کو پانی کا گلاس ہی پوچھ لیا جائے. اصل میں تو یہ رشین ریولوشن کے فوراً بعد جو سرمایہ دار دنیا تھی اس میں ریڈ سکیئر یعنی کمیونسٹ ہو جانے کا خوف، کمیونزم کا خوف، ریڈ سکیئر، کبھی اس کو بعد میں ریڈ فیئر بھی کہا گیا. یہ تو 20s میں، یہ جو 2 جنگوں کے درمیان کے برس ہیں اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ رشین ریولوشن جو ہے وہ بہت بڑے تھریٹ کے طور پر کنسیو کیا جا رہا تھا نا. خود ہمارے ہاں جب ربن ٹراپ اور اسٹالن معاہدہ ہوتا ہے تو ہمارے اشتراکی دوستوں کو نظر نہیں آیا کہ ڈیولز الائنس اسٹالن صاحب ہٹلر کے ساتھ معاہدہ کر کے پولینڈ کے ٹکڑے کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر تاثیر کو نہ پتا ہو، فیض احمد فیض کو نہ پتا ہو، راجہ آنند کو نہ پتا ہو، سجاد ظہیر کو نہ پتا ہو. اب ہم کہتے ہیں کہ جمال نقوی صاحب کو اس لیے چھوڑ دیا کہ انہوں نے واقعی ثابت کر دیا کہ انہوں نے نہیں پتا تھا. وہ میں بس ان کے احترام میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، لیکن ان لوگوں کو پتا تھا. تو یہ جیسے ہی 22 جون 1941 آتا ہے یہ چھلانگ لگا کے کہ یہ تو فاشزم کے خلاف لڑائی ہے. بھائی وہ لڑائی تو جو ہے وہ 1 ستمبر 3 ستمبر 1939 کو شروع ہو گئی تھی. جب یہ جنگ ختم ہوئی اور کولڈ وار شروع ہوئی تو وہ جو اسینشیل کنزرویٹو امریکن مائنڈ ہے نا، اور امریکنز بائی اینڈ لارج ہیں کنزرویٹو، جیسے ہمارا ملک ہے. ہمارے ملک میں رجت پسندی، قدامت پسندی ہمیشہ سے اکثریت میں ہے، اور اب تو شاید
چونکہ اب ہم نے اللہ کے فضل سے محنت کر کے 13 کروڑ ناخواندہ اور باقی پنجاب یونیورسٹی وغیرہ کے اور بہادر زکریا یونیورسٹی کے گریجویٹ پیدا کر لیے ہیں، باقی جو ہے جو پڑھے لکھے بھی ہیں۔ امریکن جو کنزرویٹزم تھا، جو رائٹ ونگ تھا، اس کو چاہیے ہوتے ہیں نا منہ پھاڑ کے، بھئی یہاں پاکستان میں لوگ سٹیج پہ کھڑے ہو کے نہیں کہتے تھے ہم نے کشمیر مجاہدین کو ٹریننگ دی، پھر جب رد عمل آتا تھا تو پھر کہتے تھے مجھے سیاق و سباق سے باہر رکھ کے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو تو یاد ہی ہے کس نے کیا تھا؟ میکارتھیزم کا یہ قصہ تھا کہ میکارتھی واز این ایمبیشیس سینیٹر who wanted to take advantage of the American fears of the communist expansion، وہ کنٹینمنٹ کی پالیسی۔ تو اس نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا کہ امریکہ کے اندر کمیونسٹ گھس گئے ہیں اور ہمارے اہل دانش میں کمیونسٹ گھس گئے ہیں، جیسے اب بھی ہمارے ملک میں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یہ جو باہر والے اتنے خطرناک نہیں ہیں، یہ جو اندر بیٹھا ہوا دشمن ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ صاحب جو اندر بیٹھا ہوا دشمن ہے جسے آپ پھانسی لگانا چاہتے تھے، آپ ریکارڈ پہ ہیں کہ آپ نے کہا کہ 6000 بندوں کو پھانسی لگائی جائے، یہ 2018 میں آپ نے کہا تھا، یہ جون 2019 میں پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے ان صاحب نے کہا تھا جنہیں آج کل ہر روز ٹی وی پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں دوبارہ اس بات پہ آ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ پلٹا کھاتے ہیں، میکارتھی واز ون آف دیم۔ میکارتھی نے اس بات کو کہ ہمارے اندر دشمن پیدا ہو گیا، تو میکارتھی صاحب جو ہے بہت بڑھ گئے، وہ فلم کے اندر بھی پہنچ گئے، انہوں نے سائنسدانوں میں پرو کمیونسٹ، کسی کی گرل فرینڈ جو ہے 15 سال پہلے کمیونسٹ ہمدردی رکھتی تھی تو اس کا نام بھی فہرست میں۔ There was resistance۔ آئی ایف اسٹون جیسے صحافی نے، ارے بھائی میں آرتھر ملر کا اسٹون کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، غالباً وہ فلم بھی بنی نا، گڈ نائٹ گڈ لک، تو یہی تھا، وہ اٹھے اور انہوں نے مزاحمت کی 7 جو وہ تھے ہالی ووڈ سٹارز، تو بلیک لسٹ ہوئے، جلا وطن ہوئے، بٹ اسینشلی ایک اسٹیج وہ آ گئی جہاں پہ میکارتھی جو ہے وہ خود امریکن نیریٹو کے لیے نقصان دہ ہو گیا، جو کہ ہونا ہوتا ہے۔ آپ جب انتہا پسندی کو گود میں لیتے ہیں تو بالآخر وہ پلٹ کے آپ کو کاٹتی ہے۔ McCarthy lost his credibility by 1956-57, and most of the people whom he had accused by then were either irreparably destroyed، تو واپس لوٹے سے آرتھر ملر تو واپس آ گیا۔ آرتھر ملر کے بعد جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مارلن مونرو کا میاں تھا، اور مارلن مونرو واز دی گاڈس فار ایوری امریکن، تو امریکن کو تو پسند ہی نہیں تھا کہ لیکن میکارتھیزم دراصل منافق پولیٹیکل نیریٹو کا ایک گھٹیا نمونہ تھا۔ وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ جو کے جی بی تو بہت بعد میں بنی نا، یہ این کے وی ڈی تھی، یہ اس سے پہلے کچھ اور ہوتی تھی، یہ اسی کی طرح کی چیز تھی۔ لیکن امریکن سسٹم میں تب اس انتہا پسندی پہ ودن 3 to 4 years قابو پا لیا تھا۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آئزن ہاور 8 سال 52 سے 60 تک امریکن پریزیڈنٹ تھا، اور اس کی آخری تقریر بہت اہم ہے جس میں اس نے، یعنی وہ جو فیئرویل ایڈریس ہوتا ہے نا، اس میں اس نے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم اس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو
اپنے عروج پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ہاسٹیج بنا لیا ہے دنیا بھر میں جمہوریت کو. جنگ کا جو کاروبار ہے وہ غزہ میں ہو یا یوکرین میں ہو، وہ افریقہ میں ہو یا مشرق الوسطی میں ہو، ساؤتھ ایشیا میں ہو، یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے نا جو جنگ کو ختم نہیں ہونے دیتا. لیکن اس میں امریکہ کا بھی تو کردار ہے. بالکل ہے کہ آپ، ارے بھائی امریکہ جو ہے، یہ پتہ نہیں کیوں بھائی محمود ہمارے ملک میں یہ غلط فہمی ہے. میں نے ویسے ابھی عرض کی تھی کہ امریکہ اسینشلی ایک کنزرویٹو کنٹری ہے. امریکہ کے ایون جو کرسچن آبادی ہے اس کی اکثریت جو ہے وہ پروٹسٹنٹ ہے. پروٹسٹنٹ جو ہے وہ کیتھولک کے مقابلے میں they tend to be more conservative. کہ ان کا ثقافتی پہلو کمزور ہوتا ہے، ان کے یہاں جو ہے وہ دوسری چیز. آپ ہمارے ملک میں پیرل موجود ہے، لیکن میں فرقہ واریت کی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں. تو وہ یہ قصہ ہے امریکہ is one of the villains of 20th century and 21st century. 21st century میں تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے عراق اور سب کچھ دیکھا ہے نا، آج بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن 20th century میں کون سا لیٹن امریکن کنٹری ہے جس میں امریکہ نے جو ہے وہ انٹرونشن نہیں کی؟ یہ مصدق والے معاملے سے شروع کر لیجئے 53 سے، اس سے بھی پیچھے چلے چلتے ہیں. انڈونیشیا میں کیا 67 میں 5 لاکھ پیپل برٹلی، اور وہ اس کے ساتھ کشتی میں بیٹھتے تھے. یہ تو آمریتوں کے بہترین دو امریکی تو اس کے امریکی ساتھ کشتی میں بیٹھ. بھی سہارتوں کے ساتھ سوکارنوں کو ہٹایا تھا نا، اور ٹارچر اسپیشلسٹ ٹرین کیے گئے جو اس طرح سے کسی کو موت کے گھاٹ اتاریں کہ صرف اس کی کہانی باہر آنے ہی سے عبرت پھیل جائے. اور وہ لوگ موجود ہیں، ڈاکومنٹڈ ہے، یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے. 67 کا مطلب ہے 58 ایئرس بیک. 5 لاکھ پیپل were killed. 5 لاکھ انڈونیشیا میں، اور یہ جولائی اور اگست کے مہینے میں. اور طریقہ کار کیا تھا؟ آپ ایک گڑھا کھودیں گے، اس کے بعد آپ اس میں بیٹھ جائیں گے، اوپر سے جو ہے وہ ایک بندہ کھڑا ہو کے فائرنگ کرے گا، آدھے مرے آدھے نہیں، میں مٹی کے اوپر ڈال دو. دیٹس اٹ. 5 لاکھ. ویتنام کیا تھا؟ 45 سال وہ جنگ چلی ہے، لیکن اس میں امریکن جو شرکت ہے. آپ کوریا کیا تھا؟ جو کنٹینمنٹ کی. افغانستان کیا تھا؟ افغانستان کی حکومت کے انویٹیشن پہ سوویتس وہاں آئے تھے. امریکنز ویتنام کو ایونج کر رہے تھے، یعنی جو ویتنام میں انہیں ہزیمت اٹھانا پڑی تھی. 1. دوسری بات یہ ہے کہ لیٹ 70s تک آتے آتے برجنف جو ہے اسٹالن سے خروشچف مائلڈ ہوا تھا اپنے ٹوٹلیٹیرینزم میں، لیکن برجنف واز ٹوٹل ایک لفظ استعمال ہوتا تھا. مجھے چونکہ رشین نہیں آتی، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ میں اسپیلنگ ٹھیک تلفظ اس کا ٹھیک ادا کر رہا ہوں. اپرٹشک. اپرٹشک کا مطلب ٹیکنوکریٹ، ہماری زبان میں بابو آدمی. تو برجنف بابو آدمی تھا. 1970 میں سوویت یونین واز دا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی. امریکہ نمبر 1، سوویت یونین نمبر 2، اور نمبر 3 پہ جاپان تھا. 1990 آتے آتے سوویت یونین پہلے 10 میں بھی نہیں تھا. اس کی بنیادی وجہ 1963 سے 1981 تک برجنف کا پیریڈ آف اسٹیگنیشن تھا. محمود الحسن، آپ جب یہ ٹوٹا ہے نا 89 میں وارسا پیکٹ، تو سوویت یونین تو جیسے افیکٹولی اوور ہو گیا تھا نا. بس اس کے بعد کچھ قسطیں رہتی تھیں، اس میں سے ایک تو وہ
گورباچوف کو یرغمالی بنانا اور بورس یلتسن صاحب کا آنا وغیرہ تھا. میں اس زمانے میں گیا تھا جرمنی. آپ ایک محلے سے گزرتے ہوئے بتا سکتے تھے کہ یہ حصہ جو ہے یہ اس جرمنی کا حصہ رہا ہے اور یہ ویسٹ جرمنی کا حصہ رہا ہے. اس کی دیواریں پہ لگی ہوئی کالک بتاتی تھی کہ یہ ایسٹ جرمنی رہا ہے. اسٹاسی جو ان کی خفیہ ایجنسی تھی مشرقی جرمنی کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سی آئی اے کو وہ کر رہا ہوں. سی آئی اے نے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کے جی بی نے کیا ہو، سی آئی اے نے نہ کیا ہو، کیونکہ بہت ہی کم لوگ جو ہے وہ اس حقیقت کو مانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. آئزنہاور وہ آزادیوں کا سپاہی، وہ جس کے پریزیڈنٹ فرینکلن روزولٹ نے وہ 4 freedoms والی تقریر یاد ہے نا آپ کو؟ We have nothing to fear but fear itself. آئزنہاور 2.8 ملین جرمن پرزنر لیتا ہے، 28 لاکھ، اور کاغذ پہ کتنے آتے ہیں؟ 18 لاکھ. Where is that missing million? Killed in cold blood. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہٹلر کے بارے میں تو آپ درجنوں فلمیں، سینکڑوں کتابیں، وہ ساری ظاہر کے ویسٹ میں لکھی گئی ہیں. تو وہی پوائنٹ آف ویو ہے نا. میں ہٹلر کو کون کر سکتا ہے؟ وہ کوئی نہیں کر رہا. لیکن جرمنی کے فتح ہونے کے بعد رشین، امریکن اور برٹش سولجرز نے جرمنی کے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے اس کی بھی کوئی کہانی کہیں ہے؟ بریسٹ نے کیا ہے، وومن برلن موجود ہے، وٹ سولجرز ڈو موجود ہے، دا لاسٹ وار کرائم موجود ہے، مسنگ ملین موجود ہے، انبار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ ویسٹ والا لٹریچر پہنچا ہے. فیشزم کی حمایت اسی طرح سے نہیں ہو سکتی جس طرح سے طالبان کی حمایت نہیں ہو سکتی. وہ غیر مشروط ہے. ہندوتوا کی کیسے؟ ہندوتوا کی جیسے جو سنگل شناخت پہ اصرار کرتے ہیں بھائی، جو کسی بھی شناخت پہ اصرار کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک شناخت ہمارا شعوری فیصلہ ہو، جیسے آپ کے سیاسی خیالات ہوں، سماجی خیالات ہوں، اگر وہ آپ کی شناخت ہے، آپ کے ادبی خیالات ہوں، وہ آپ کا شعوری فیصلہ ہے. ماں باپ کون تھے، زبان کون سی ہے، مذہب کون سا ہے، ثقافت کون سی ہے، نسل کون سی ہے، قبیلہ کون سا ہے، کب پیدا ہوئے، ان پہ ہمارا کوئی شعوری فیصلہ نہیں. نہ یہ فخر ہے، نہ یہ شرمندگی. تو آپ بجا فرما رہے ہیں شناخت کی سیاست صرف تقسیم کرتی. جب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، the moment you state your faith, a war is erected between you and me. اسی طرح زبان کا معاملہ ہے. ہمیں معیشت کے معاملات پہ، ثقافت کے معاملات پہ، فنون عالیہ پہ، سائنس پہ جوڑتی ہیں چیزیں، جو چیزوں کو جوڑتی ہیں، جس پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا مسلمان ہوں. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. سائنس کی تحقیق کسی بیماری کا علاج تو کہیں سے بھی آ سکتا اور آتا ہے.